دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اسلام کسی انسان پر جبر اور زبردستی نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تم میں جو چاہے ایمان قبول کرے اور جو چاہے کفر کو اختیار کرے۔ اس دنیا میں کسی پر جبر اور کسی پر زبردستی اللہ متعین نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کا نظام پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے و قدرت میں ہے، پورا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کا چلا رہے ہیں، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بندے زبردستی اور مجبور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اس لیے کہ اس دنیا کا نظام اللہ نے یہ بنایا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانیت کو اختیار دیا ہے، راستے دونوں بتا دیے ہیں، اطاعت و فرما برداری کا راستہ بھی ذکر کر دیا اور اس کا انجام بھی بتایا، نافرمانی اور گناہوں کا راستہ بھی بتایا اور اس کا انجام بھی بتایا، اور اس دنیا کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ الدنیا دار الامتحان، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ امتحان میں امتحان لکھنے والے کو زبردستی صحیح جوابات لکھنے پر مجبور نہیں کیا جاتا ہے، سوالات اس کو دیے جاتے ہیں اور سوالات دینے کے بعد امتحان لکھنے والے کو اختیار دیا جاتا ہے، آپ چاہے صحیح جواب لکھیں یا غلط جواب لکھیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ حالانکہ پڑھانے والے اساتذہ امتحان حال میں موجود ہوتے ہیں، جنہوں نے رات دن محنت کر کے ان لوگوں کو سمجھایا ہوتا، ان لوگوں کو سکھایا ہوتا، صحیح جواب ان کو بتایا ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ محبت کرنے والے، وہ مہربانی کرنے والے اساتذہ بھی امتحان حال میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں غلط لکھو گے تب بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، صحیح لکھو گے تب بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ انسانیت کو اللہ نے دونوں راستے بتا دیے، سیدھا راستہ بھی بتا دیا، ٹیڑھا راستہ بھی بتا دیا، سیدھے راستے والے اعمال بھی بتا دیے اور ٹیڑھے راستے والے اعمال بھی بتا دیے، اور انجام دونوں کا بتا دیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مشہور ترین حدیث ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جمعیت کے ساتھ میں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور سیدھی لکیر کھینچ کر فرمایا، ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ میرا بتایا ہوا راستہ ہے، تم اگر اس راستے پر چلو گے یہ راستہ تمہیں سیدھے جنت میں لے جائے گا، اس راستے سے ذرا بھی اگر ہٹو گے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، بہت صاف لفظوں میں قرآن مجید میں ذکر کیا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس راستے سے ہٹ کر، اس راستے سے ہٹ کر جو راستہ بھی اختیار کیا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم اپنے اصلی راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم اپنے اصلی راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ قرآن مجید نے اسی کو دوسرے الفاظ میں ذکر کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتے ہیں کہ دین دھرم اللہ کے پاس صرف اسلام قابل قبول ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس صرف اسلام قابل قبول ہے۔ اسلام سے ہٹ کر جتنے ادیان ہوں گے، جتنے کلچر ہوں گے، جتنے تہذیبیں ہوں گے، جتنے تمدن ہوں گے، جتنے طور طریقے ہوں گے، زندگی گزارنے کے سب کے اسلوب ہے، زندگی گزارنے کے سب کے طور و طریقے ہیں، لیکن اسلام کا جو طور و طریقہ ہے، اسلام کی جو تہذیب و تمدن ہے، اسلام صرف عبادات کے حد تک محدود نہیں ہے۔ جیسا لا علمی کی بنیاد پر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید اسلام نام اس بات کا ہے کہ جس پہ صرف عبادتیں سکھائی جاتی ہے، نماز بتائی جاتی ہے، روزہ بتایا جاتا ہے، صدقہ بتایا جاتا ہے، حج بیت اللہ بتایا جاتا ہے، عمرہ بتایا جاتا ہے۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید اسلام اسی کا نام ہے کہ جس میں عبادت کے طور و طریقے کو بتایا جائے، حالانکہ اسلام کا یہ صرف ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے۔ اسلام زندگی کے ہر موڑ پر
انسانیت کی ابتدا سے لے کر انسانیت کی انتہا تک اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ ابتدا ماں کے پیٹ سے انسانیت کی رہنمائی کی جاتی ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کو حکم دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ سچ بولا کرے، آپ حلال چیزیں کھایا کرے، اس کا جنین پر اثر پڑتا ہے۔ آج جدید سائنس اس بات کی ترقی کر کے یہ کہتی ہے کہ ماں جو بولتی ہے، ماں جو کرتی ہے، ماں کا جو اثر رسوخ ہوتا ہے، ماں کا جو تہذیب و تمدن ہوتا ہے، ماں کا جو کلچر ہوتا ہے، اس کے جنین پر، اس کے پیٹ کے حمل پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے اثرات اس کے جنین پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے، اسلام نے انسانیت کی رہنمائی ماں کے پیٹ سے کی ہے، اور کہاں تک کی ہے؟ زندگی کے اختتام تک کی ہے۔ کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہوگا جس پہ ان سارے طریقوں کو بتایا گیا ہوگا۔ اسلام اخیر تک رہنمائی کرتا ہے۔ جسم سے روح نکل گئی، اسلام بتاتا ہے کہ روح نکلنے کے بعد کیسے لٹایا جائے۔ جسم سے روح نکل گئی، اسلام بتاتا ہے کہ کفن کیسے پہنایا جائے گا، کیسے نہلایا جائے گا، جنازے کیسے پڑھایا جائے گا، قبر میں کیسے اتارا جائے گا۔ ساری چیزیں زندگی کی اخیر تک انسانیت کی رہنمائی اسلام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ چھوڑے ہوئے مال کے بارے میں بھی اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ بھئی اس نے اپنا مال یہ چھوڑ کر گیا ہے، اس کے مال میں اس کی اولاد کو کتنا ملے گا، بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا، ماں باپ کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، سب اسلام، یہاں تک کہ حکم، یہاں تک اسلام بتاتا ہے کہ گزرنے والا دنیا سے گزر گیا، اس کا بچہ ابھی اس کے بیوی کے حمل میں ہے، اس کے پیٹ میں ہے، اسلام اس جنین کے بارے میں بھی اس کی وراثت متعین کرتا ہے کہ ہونے والا بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کو اس کے چھوڑے ہوئے باپ جو گزر چکا ہے، اس کے مال میں سے اس کو اتنا حصہ ملے گا۔ ایسا پیارا دین ہم رکھتے ہیں۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جرنل سٹور۔ ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں: 9700145714 77025705705۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل سٹور۔